رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیم اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اسلامیات کی بک نکالیں 5th کلاس کی، اور باب چہارم اور اس میں لیسن نمبر 4 رحم دلی نکال لیں۔ اب میں اسے پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے مخلوق پر رحم کرتا ہے اور اپنے بندوں سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ رحم دلی اختیار کریں۔ رحم دل انسان کی دنیا میں بھی عزت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسے مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ بھی رحم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دلی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بہت رحم فرماتے اور کسی کے ساتھ سختی نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بہترین ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے۔ اگر انسان دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش باری پر۔ ٹھیک ہے، رحم دلی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ترجمہ: اور اے حبیب، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ تمام مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے، تمام جو انسان ہے ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ، نرم رویے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں اور جانوروں سے بھی رحم کرنے کی تاکید فرمائی۔ جب کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مجلس میں موجود بچوں کو دیتے، بچوں کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے، ان سے پیار کرتے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا پریشانی کے عالم میں ان کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چڑیا کی پریشانی کا علم ہوا تو فوراً اس صحابی کو ہدایت کی کہ چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی نا۔ ٹھیک ہے، آپس میں نہایت رحم دل، شفیق اور مہربان تھے۔ ہمیشہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ مالی طور پر مضبوط صحابہ کرام غریب صحابہ کرام کی اپنے مال سے مدد کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین مالی طور پر کمزور حالت میں مدینہ منورہ آئے تھے۔ انصار صحابہ کرام نے اپنے مہاجرین بھائیوں کی بے حد مدد کی۔ ٹھیک ہے، مہاجرین جو تھے، جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، تو جو انصار تھے یعنی جو مدینہ کے لوگ تھے، مدینہ کے مسلمان، انہوں نے مہاجرین کی بے انتہا مالی طور پہ اور ہر طرح سے بہت مدد کی تھی۔ اسی طرح غزوات سے واپسی پر مالدار صحابہ کرام اپنے حصے کا مال غنیمت غریب اور کمزور صحابہ کرام کو دے دیتے تھے۔ صحابہ کرام نیکی اور رحم دلی اپنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ رحم دلی کے فوائد: پہلا، رحم دلی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل ہوتی ہے۔
یعنی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے نزدیک ہوتا ہے۔ 2 آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ 3 معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ 4 معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ 5 رحم دلی آخرت میں نجات کا باعث بنتی ہے۔ رحم دلی اپنانے سے ہمارے وطن عزیز میں امن و سکون اور اطمینان جیسی نعمت مسیر آ سکتی ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کھلا رکھیں تاکہ وہ معاشرہ تشکیل پائے جس کی چاہت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ الف سوال نمبر 1 مختصر جواب دیں۔ الف رحم دلی کا مفہوم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مفہوم آپ اوپر سے بتا سکتے ہیں کہ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ یہ جو پہلی 3 لائنیں ہیں یہ آپ کا رحم دلی کا مفہوم ہے۔ ب رحم دلی کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، حدیث کا ترجمہ۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کی ایک مثال دیں۔ تو آپ نے اوپر سے ہم نے پڑھی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، تو آپ نے ایک مثال دینی ہے۔ دال رحم دلی کے 3 فوائد تحریر کریں۔ آپ نے فوائد میں سے کوئی سے 3، یہ 5 فوائد ہیں، اس میں 3 آپ نے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جیم رحم دلی۔ ب رحم دلی سے معاشرے میں قائم ہوتا ہے امن۔ اس کا آنسر کیا ہے؟ امن۔ جیم جب کوئی دیا پھیلاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو سب سے پہلے دیتے؟ بچوں کو۔ اس کا جواب کیا ہے؟ الف بچوں کو۔ دال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جیم رحمت بنا کر بھیجا۔ سوال نمبر 3 خالی جگہ پور کریں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ کیا آئے گا یہاں؟ رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جیم اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت آئے گا یہاں۔ دال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی ذات پر ڈیش کو ترجیح دیتے تھے، دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ سوال نمبر 4 کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کالم الف میں جملے ہیں، اس کا دوسرا حصہ کالم بے پہ ہے، تو ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ الف صحابہ کرام آپس میں کبھی کسی سے رحم دل اور شفیق اور مہربان تھے۔ صحابہ کرام آپس میں رحم دل، شفیق اور مہربان تھے۔ الف کو آپ نے اس سے ملا دینا ہے، رحم دل شفیق اور مہربان سے ملا دینا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دلی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے، اس کو آپ نے اس سے ملا دینا، ٹھیک ہے، سے۔ جیم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا، آپ اس کو ملا دیں آپ دال سے، جیم سے۔ دال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اپنی سواری پر بٹھاتے، ٹھیک ہے، آپ اس سے ملا دیں آپ۔ مالی طور پر مضبوط صحابہ کرام غریب صحابہ کرام کی اپنی مال سے مدد کرتے تھے، یہاں اس سے ملا دیں آپ، اس کو اس سے ملا دیں آمنے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے دوستو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیع اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔